ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب قریب تر آ چکا ہے اور تیسری عالمی جنگ بس اب شروع ہونے والی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے کی اپنی تمام تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور یاد رکھیے گا جیسے اسرائیل مسجد اقصی کی مشرقی دیوار کو توڑے گا تو اس کے بعد دنیا کے حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ اس کی ہولناکی اور تباہی کا اندازہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے یہ حکمران کبھی کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ مسجد اقصی وہ ایٹم بم ہے کہ جس کی طرف سے کوئی بھی ریاست اور حکومت بچ نہ سکے گی۔ مسجد اقصی اپنے ساتھ پوری دنیا کے نظام کو لے ڈوبے گی، پھر نہ کوئی جمہوریت بچے گی اور نہ ہی کوئی انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں، سب کی سب پارا پارا ہو کر زمین بوس ہو جائیں گی، اور دنیا ایک نئے نظام خلافت کی طرف بڑھنے لگے گی کہ جس نظام خلافت کی سربراہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور پوری زمین میں امن و سکون اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ دوستو، جیسا کہ اب ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے لال گائے کی قربانی دینے جا رہا ہے، اور یہ لال گائے کی قربانی نہیں بلکہ اس کی قربانی اس روئے زمین کے 2 ارب انسانوں کے خاتمے کا باعث بننے جا رہی ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں، کیونکہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہوگی، کیونکہ یہودیوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے کہ جس کی تعمیر کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، اور یہودی اس کے استقبال کی تیاریاں اور رسم کی تقریبات جو کہ کچھ مہینوں بعد ہونی ہے زور و شور سے کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے دجال کے ماننے والوں کے لیے انویٹیشن بھیجنا بھی شروع کر دیے ہیں کہ جس انویٹیشن میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی شامل ہیں، جو مذہب کے لحاظ سے ایک یہودی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف اور صرف دجال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ جب یہودی بیت المقدس کے مشرقی دروازے سے دجال کا استقبال کریں گے تو دجال جبل زیتون سے بیت المقدس کے مشرقی دروازے سے انٹر ہوگا، تو یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا، اور وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی یہودیوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا میں صرف یہودیت کا راج ہوگا۔ مگر ناظرین گرامی، یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد ان کا مسیح دجال تو ظاہر نہیں ہوگا، مگر ان کے اس عمل سے پوری دنیا میں آگ ضرور لگ جائے گی اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ نظام جو اس وقت میں بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں، اور یہ دجالی نظام ہے جہاں پوری دنیا کی دولت صرف کچھ % لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم پوری دنیا کے ممالک کی طرف نظر دوڑائیں تو بھوک، افلاس، ظلم، ناانصافی بہت بڑھ چکی ہے، اور دنیا کا ہر ملک اس نظام حکومت کی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس چکا ہے۔ بالخصوص مسلم ممالک کے حالات تو اس وقت زیادہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس دجالی اور سودی نظام کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور مسلمانوں کے حالات تو دنیا کے کسی بھی ملک میں اچھے نہیں ہیں۔ کہیں دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، اس کی مثال آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور کہیں کسی ملک میں مسلمانوں پر جبر و ظلم کیا جا رہا ہے، مثلاً بھارت یا فلسطین وغیرہ۔ تمام حالات ہم ایک نئے نظام خلافت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، اور اسرائیل نے ان 5 ماہ میں لاکھوں فلسطینیوں سے ان کا گھر، مال، جان سب کچھ چھین لیا ہے، اور آج فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بھی نہیں بلند کر سکتے، جبکہ آج ہر مسلمان ہی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے۔ اور اس کیفیت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، آج دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کے زیر اثر ہیں، اور آج اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر شام میں ایرانی سفارت خانے کو تباہ کر ڈالے یا کچھ اور کرے، کوئی اسرائیل کو پوچھنے والا نہیں، اور اسرائیل اس دنیا کے نظام کو ہی نہیں مانتا، وہ جو کرتا ہے وہی اس دنیا کا نظام ہے۔ اور آج اسرائیل اتنا طاقتور ملک بن چکا ہے کہ اس کی طاقت کسی سپر پاور سے کم نہیں، پوری دنیا کی معیشت کے کنٹرول میں، اور اسرائیل اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور دجال کے خروج سے پہلے وہ ٹیکنالوجی میں اتنا ترقی کر چکا ہے کہ دنیا کا ہر خطرناک اور مہلک ہتھیار اس کے پاس موجود ہے۔ گویا اسرائیل دجال کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اس لیے اسرائیل اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ غزہ میں رفح پر پوری طاقت سے حملہ کر کے تمام فلسطینیوں کو ہی شہید کر دے، تاکہ فلسطینی ان کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ دوستو، یاد رکھیے گا جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرے گا تو اس بات کا سب سے بڑا ریاکشن مشرق کے مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب مشرق میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور حکومت اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرے گی، تو وہ تمام ریت کی دیوار ثابت ہوں گا، کیونکہ پھر دجالی پیروں
پیروکاروں کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کی یہاں ایک بہت طاقتور حکومت خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور دوستو اس خلافت کا آغاز خراسان کے علاقے سے ہوگا جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ جن علاقوں میں مشرق کے مسلمان ممالک شامل ہیں جن میں ایران، افغانستان، پاکستان اور ممکن ہے کہ اس میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان بھی شامل ہوں۔ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور دوستو جب مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی نسل کشی بھی شروع ہو جائے گی اور ان سب میں عرب کے مسلمان لپیٹے میں آئیں گے اور عرب میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے اور مکے میں خانہ کعبہ کے پاس آپ کو تلاش کر لیں گے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ ہی امت کو پھر اس بھنور سے نکالیں گے اور پھر یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے سیاہ علم برآمد ہوں گے۔ وہ اتنی طاقتور فوج ہوگی کہ پھر کوئی بھی انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی ان کا رخ پھیر سکے گا اور امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کی قیادت کریں گے اور بیت المقدس کو پھر سے فتح کر لیں گے اور وہ لشکر اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیں گے۔ اب دوستو اسرائیل لال بچڑوں کی قربانی کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے پوری دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کر جا رہا ہے اور غزہ میں جو کچھ ان 5 ماہ میں ہوتا رہا ہے یہ دیکھ کر مجھے تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل یہ قربانی کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو اوپن چیلنج دے رہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اگر کسی میں دم ہو تو روک سکو تو روک لو۔ دوستو مسلمانوں میں تو بہت جذبہ ہے مگر ہمارے حکمران اسرائیل اور امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے وہ بیچارے بے بس ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمان اپنے سچے لیڈر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ امام آئیں گے اور قیادت سنبھالیں گے اور امت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلوائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصی کے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو یہود کے ان دجالی منصوبوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔